السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے مولوی خضر حیات دیوبندی اور مماتی۔ ایک تو اس جاہل بندے کے حوالے سے میں پہلے ایک جواب دے چکا ہوں، جس میں اس نے کہا کہ اہل حدیث جو ہے وہ حدیث کو مقدم کرتے ہیں اور قرآن کو مؤخر کرتے ہیں، حدیث کو آگے لے کر آتے ہیں، حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ مطلب اس پہلے بیان میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ حدیث کو پہلی ترجیح دیتے ہیں اور قرآن کو دوسری ترجیح۔ اب یہاں یہ جاہل اس ویڈیو کے اندر کہتا ہے خضر حیات دیوبندی مماتی بکھروی، اہل حدیث رکھا اور اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر۔ یہ جاہل کہتا ہے کہ اہل الحدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا منکر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ جاہل مقلدین خود جہالت کا شکار اور خود گمراہ اور دوسروں کو بھی جہالت اور گمراہی کی طرف دھکیلنے والے، اللہ تعالیٰ ان مقلدوں اور ان مقلدین کے فتنوں سے اور ان کی جہالت اور ان کی گمراہیوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ یہ جاہل مولوی خضر حیات یہ کہتا ہے، میں ویسے پارلیمانی آداب مجھے بہت رکاوٹ ڈالتے ہیں، ورنہ میں بھی مولوی منظور کی طرح یہ کہہ دیتا کہ دل تو کرتا ہے تجھے فلاں کہوں فلاں کہوں، حالانکہ انہوں نے کہا میں پھر بھی نہیں کہہ رہا۔ پارلیمانی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر جہالت اور گمراہیت کی اس بندے پر انتہا ہو گئی ہے۔ اور یاد رکھو، اس بندے صرف خضر حیات مولوی پر نہیں، یہ تمام جاہل مقلدین کا یہ حال ہے۔ یہ ظالم اور جاہل اور گمراہ کہتا ہے کہ آل حدیث لا الہ الا اللہ۔ اہل الحدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا انکار، بقول اس دیوبندی مماتی کے۔ اہل حدیث رکھا اور اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر۔ اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اہل حدیث کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کا منکر۔ اے مقلدو اور اے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، یہ شخص جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث کا معنی ہے قرآن کا منکر، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ دنیا کی کسی بھی لغت اور لینگویج کی کتاب کے اندر، دنیا کی کسی بھی ڈکشنری کے اندر کیا یہ اہل حدیث کا معنی لکھا ہے کہ اہل حدیث قرآن کا منکر؟ اہل حدیث رکھا اور اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر۔ اہل حدیث کا معنی کیا بتایا؟ قرآن کے منکر۔ میں پوچھتا ہوں یہ معنی اس جاہل مقلد نے کہاں سے لیا کہ اہل حدیث کا معنی بتا رہا ہے کہ اہل حدیث کا معنی قرآن کا منکر؟ تو یہ سراسر جہالت، بے وقوفی اور حماقت اور ضد اور ہٹ دھرمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جاہل جب مولوی ہونے کا دعویٰ کر دے اور گمراہ جب مولوی ہونے کا دعویٰ کر دے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے یہ ظالم اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے، اب ان لوگوں کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے جو کہتے ہیں بریلوی تو برے ہیں اور دیوبندی بڑے اچھے لوگ ہیں، یا دیوبندی بریلویوں سے قدرے بہتر ہیں۔ سن لو وہ تمام لوگوں، یہ ظالم ہے دیوبندی، ہے مماتی اور اہل حدیث کو قرآن کا منکر بتا رہے۔ مجھے بتائیے قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب بقول ان کے اہل حدیث مسلمان ہوا یا کافر ہوا؟ اور اسی طرح کے ایک اور جاہل اور گمراہ مقلد مماتی نے کہا کہ اہل حدیث چونکہ تقلید کا انکار کرتے ہیں تو تقلید کا انکار کرنا قرآن کی آیات کا انکار ہے اور اس لیے اہل حدیث کافر ہیں۔ اور یہ بھی اپنی اس ویڈیو کے اندر اور اپنے اس
جہالت بھرے بیان کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ اہل حدیث رکھا اور اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر. اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا منکر. ارے ظالم اور جاہل، تجھے اہل حدیث کا یہ معنی کس نے بتایا؟ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا. دنیا کی کون سی ڈکشنری اور لینگویج کی کتاب نے، کون سی کتاب نے تجھے یہ بتایا کہ اہل حدیث کا معنی قرآن کا منکر ہے؟ اہل الحدیث کا معنی ہے اللہ کے قرآن والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا. اور کہتا کیا ہے کہ اگر یہ قرآن کے منکر نہ ہوتے تو اہل قرآن والحدیث لکھتے. جس کو الف بے بھی نہ آتی ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ بے کو بے اور با کو با پڑھنا ہے، وہ جاہل ایسی بات کر سکتا ہے. تو یہ کون سی گرامر، کون سی لغت، کون سی لینگویج بنے گی؟ اہل قرآن والحدیث. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کون سی نحو و صرف بنے گی؟ اہل قرآن والحدیث. جبکہ اہل الحدیث، اہل حدیث یہ قرآن کا منکر نہیں ہے. جاہلو، اہل حدیث قرآن والا اور حدیث والا. اب کیسے؟ سنیے اللہ کا قرآن. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ. یہ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ زمر ہے، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 23، آیت نمبر 23. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے. اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ بہترین کلام نازل فرمایا. اب اللہ نے کیا کلام نازل فرمایا؟ ہم سب جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ کلام اللہ کو کیا کہا؟ حدیث کہا. تو حدیث کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن، یہ 30 پارے حدیث ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے. تو قرآن کیا ہوا؟ قرآن ہوا حدیث. کیا مطلب؟ کلام، بات. اور یہ قرآن کس کی بات ہے؟ اور یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کلام اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی بات ہے. اب ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین قرآن مجید کو، اللہ تعالیٰ کلام اللہ کو حدیث کہتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یہ بھی قرآن مجید ہے. پارہ 29 سورہ المرسلات کی آخری آیت، آیت نمبر 50. اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ اکبر. تو اللہ نے یہاں بھی قرآن کو کیا کہا؟ حدیث. اور نبی علیہ السلام کا قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا عمل، ہر اہل علم یہ جانتا ہے، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث. تو پیارے نبی کی بات حدیث، آپ کا فعل حدیث، آپ کے سامنے کیا گیا عمل حدیث. تو دو حدیث، ایک اللہ کی حدیث، اللہ کی بات، ایک نبی علیہ السلام کی حدیث. اور ہم کون ہیں؟ اہل الحدیث. تو یہ سورہ زمر سے اور سورہ المرسلات سے اللہ کے قرآن نے ہمیں بتا دیا حدیث کیا ہے. نزل احسن الحدیث. اللہ نے کون سا کلام، کون سی حدیث اتاری؟ جبریل کیا لے کر آیا لوگو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی
الرآہ استغنا ان الی ربک الرجعى ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی. یہ لے کر آیا جبریل. یہ جو میں نے تلاوت کی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث کہا ہے. تو اہل حدیث کون بنے گا؟ اللہ کے قرآن والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ والا، آپ کے فرمان والا، آپ کی حدیث والا. یہ ہے اہل حدیث. اور یہ ظالم اور احمق اور بے وقوف اور گمراہ دیوبندی مماتی کیا کہتا ہے؟ آل حدیث رکھا اور آل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر. لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا منکر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دیوبندی کہہ رہا ہے. ان علماء کرام کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو کہتے ہیں بریلوی مشرک گندے ہیں اور دیوبندی مماتی بڑے چنگے ہیں. اب سنو اس مقلد مماتی دیوبندی کی بات، جو اہل حدیث کو ظالم اپنی جہالت میں قرآن کا منکر بتاتا ہے. یہ چنگا ہے کہ یہ مندہ ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بریلوی دیوبندی دونوں جڑواں ہیں. بریلوی دیوبندی دونوں جڑواں ہیں. اور مجھے سید طالب الرحمان صاحب کا وہ جملہ یہاں کوٹ کرنا، نقل کرنا بڑا ہی درست نظر آتا ہے کہ بریلوی گٹر سے ڈھکن اٹھا ہوا ہے اور دیوبندی گٹر پہ ڈھکن پڑا ہوا ہے. اب لو یہ اٹھ رہا ہے دیوبندی گٹر سے ڈھکنا. اور سنو کیا کہتا ہے اہل حدیث کو قرآن کا منکر کہتا ہے. آل حدیث رکھا اور آل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر. تو جو شخص اہل حدیث کو قرآن کا منکر کہے وہ بریلوی سے بدتر ہوگا یا وہ بریلوی سے اعلیٰ ہوگا؟ تو سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ نے بتلایا بریلوی گٹر پہ ڈھکن پڑا ہے اور دیوبندی گٹر پہ ڈھکن پڑا ہوا ہے. بریلوی گٹر سے ڈھکن اٹھا ہوا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو چونکہ دیوبندی سمیل نہیں آتی وہ کہتے ہیں دیوبندی بڑے اچھے ہیں یا بریلویوں سے قدرے اچھے ہیں. خاک اچھے ہیں. وہاں بھی گمراہی یہاں بھی گمراہی، وہاں بھی جہالت یہاں بھی جہالت. وہ بھی اہل حدیث کا دشمن، یہ بھی اہل حدیث کا دشمن. اور یہ کون سا دیوبندی ہے؟ یہ حیاتی نہیں ہے جو مماتیوں کی لینگویج میں ربڑی ہے. یہ وہ دیوبندی نہیں ہے. یہ ہے دیوبندی مماتی خضر حیات بکروی. وہ لوگوں جب اعلی نسل ان کے ہاں میں تم جن کو بتاتے ہو اس کا یہ حال ہے کہ وہ اہل حدیث کو قرآن کا منکر بتاتا ہے تو گمن پھر کیا کہتا ہوگا؟ اس ظالم گمن نے نعوذ باللہ کیا کہا کہ استاد محترم حضرت مولانا ابو الحسن مبشر احمد ربانی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ شیطان کے بوسٹر ہیں. تو بریلویوں کا تمہارے سامنے حال موجود ہے کہ بول چینل پر انہوں نے اہل حدیث پر کس قسم کے فتوے لگائے اور ساری دنیا نے دیکھا اور سنا کہ بریلوی اہل حدیث کو کیا کہہ رہا ہے؟ حرام دہ کہہ رہا ہے. بریلوی نے کہا اہل حدیث حرام دہ ہیں اور دیوبندی حیاتی نے کہا کہ ابو الحسن مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ یہ شیطان کا بوسٹر ہے. اور دیوبندی مماتی کہہ رہا ہے کہ اہل حدیث قرآن کا منکر ہے. اب بتاؤ ان ظالموں اور عامقوں اور جاہلوں کے پیچھے تمہاری نمازیں ہوں گی؟ امت کو تھوک سے جوڑنے والوں اور لوگوں کو فتوے دینے والوں کے جناب سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے. جو تمہیں قرآن کا منکر جماعت حقہ کو قرآن کا منکر بتا رہا ہے اس ظالم کے پیچھے نماز ہوگی.
جو اہل حدیث کو حرام دا کہے، جو اہل حدیث کے علماء کو شیطان کا بوسٹر کہے، جو اہل حدیث کو قرآن کا منکر کہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک رہ گیا باقی؟ اب آپ کہیں گے کہ اگر اہل حدیث کو ایسا کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اہل حدیث کی شان کیا ہے۔ اہل حدیث کی شان کیا ہے؟ اہل حدیث کی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ کہاں پر؟ ترمذی میں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، حدیث نمبر ہے 2229، 2229 نمبر کی یہ روایت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ اہل حدیث کی شان نبی علیہ السلام کی زبان میں اور ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک اہل حدیث کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے؟ فرمایا انما اخاف علی امت الائمۃ المضلین، میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں کے متعلق ڈرتا ہوں، اور یہ ہیں وہ دیوبندی، بریلوی اور اس قسم کے دیگر جہلا کہ جو قرآن والوں کو، جو حدیث والوں کو قرآن کا منکر بتا رہا ہے، اور اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ قرآن بھی تو حدیث ہے نا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ تورات کی آیت نہیں پڑھی، انجیل بھی نہیں پڑھی، وید اور گیتا بھی نہیں پڑھی، یہ سورہ زمر ہے، پارہ 23 ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا ہے؟ حدیث ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان وغیرہ کیا ہے؟ حدیث ہے، اور ہم کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں۔ تو جب ہم خود کو اہل الحدیث کہلوایا، لوگوں ہم قرآن کے منکر ہوئے یا قرآن کے ماننے والے ہوئے؟ اہل الحدیث کہلوا کر ہم قرآن کے ماننے والے ہوئے۔ قرآن حدیث یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نصب العین، پیغمبر کی حدیث یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نصب العین۔ تو اہل الحدیث قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، اہل الحدیث قرآن کے منکر نہیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا یضرهم من یخذلهم حتی یاتی امر اللہ، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ اب یہ جماعت کون سی ہے؟ ہاں، یہ جماعت کون سی ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت محمد ابن اسماعیل، اللہ اکبر، میں نے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل امام بخاری کو سنا۔ یہ ظالم تو کہہ رہا ہے نا کہ اہل حدیث قرآن کے منکر ہیں۔ اہل حدیث رکھا، اور اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر۔ یہ ظالم دیوبندی مماتی کہہ رہا ہے اہل حدیث کا معنی یہ ہے قرآن کے منکر، اور بریلوی کہتا ہے اہل حدیث حرام دہ ہے، گمن کہتا ہے اہل حدیث کے علماء شیطان کے بوسٹر ہیں، اور جن کو تم نے بڑا چنگا سمجھ لیا، حالانکہ بریلویوں کے گٹر سے ڈھکن اٹھا ہوا ہے، دیوبندیوں کے گٹر پہ ڈھکن پڑا ہوا ہے۔ لیکن بھلا ہو الیاس گمن کا اور بھلا ہو ان مماتیوں کا، انہوں نے علماء اہل حدیث کو شیطان کا بوسٹر کہہ کے، انہوں نے اہل حدیث کو قرآن کا منکر کہہ کے دیوبندی گٹر سے بھی ڈھکن اٹھا دیا۔ اب سونگو، اب سونگو، اب سونگو دیوبندی گٹر کی یہ گندی سمیل۔ اہل حدیث رکھا، اور اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر۔ آپ کو سمیل آئی کہ نہ آئی؟ اہل حدیثو، میرے پیارے پیارے اہل حدیثو، یہ وائس سن کر آپ کو دیوبندی گٹر کی سمیل آئی کہ نہ آئی؟ ذرا ناک کو کھولیے، اب ذرا دوبارہ سونگیے۔ اہل حدیث رکھا، اور اہل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر۔ اب آپ کو سمیل آ گئی ہوگی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت محمد ابن اسماعیل، میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری کو کہتے سنا، یقول سمعت،
امام بخاری فرماتے ہیں سمیت علی ابن المدینی، میں نے اپنے استاد علی بن مدینی رحمت اللہ علیہم کو سنا. کیا سنا؟ انہوں نے یہ حدیث ذکر کی اور کہا کہ ہم اہل الحدیث، یہ جو جماعت حقہ ہے، یہ جو طائفہ منصورہ ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، یہ جماعت کون ہے؟ ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ اہل حدیث ہیں. تو یہ دیوبندی کیا کہتا ہے کہ اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن کے منکر ہیں. یہ کیا کہتا ہے؟ اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن کے منکر ہیں. یہ امام بخاری کے استاد امام علی بن مدینی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ جو طائفہ ہے جو حق پر رہے گی، ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں. اور ارے ظالم جاہل دیوبندی مماتی اینڈ کمپنی، نیچے کے سارے مکل دو، تم اہل حدیث کو حرام دہ کہتے ہو، تم اہل حدیث کے علماء کو شیطان کا بوسٹر کہتے ہو، اور تم پر روئیں تمہاری مائیں. تم اہل حدیث کو قرآن کا منکر کہتے ہو، پھٹ جائے تمہارے اوپر آسمان اور پھوٹ جائے تمہارے نیچے زمین. تو علماء اور ائمہ دین اہل حدیث کو جماعت طائفہ منصورہ، جماعت حقہ، جماعت ناجیہ بتائیں، اور تم اسے قرآن کا منکر بتاؤ. تو قرآن کا منکر بھی لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق ہوتا ہے. یہ تو تھے امام ترمذی، یہ تو تھی نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ تو تھی محمد بن اسماعیل، یہ تو تھے امام علی بن مدینی. آئیے اب کعبہ کے امام عبد الرحمن السدیس کو سنتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ امام عبد الرحمن السدیس مرکزی جمعیت اہل الحدیث پاکستان کے الحمرہ ہال کے کنونشن میں آ کر کہتے ہیں، جہاں سننے والا مقلد بھی موجود ہے، اہل الحدیث ہم آل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا سلامی علی اہل الحدیث، سلامی علی اہل الحدیث فَإِنَّنِي نَشَأْتُ عَلَى حُبِّ الْأَحَادِيثِ من مہدی. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ہی آل رسول ہیں. ہر چند وہ نبی کی صحبت حاصل نہیں کر سکے، مگر وہ پیغمبر کی معطر سانسوں سے مرکب الفاظ سے مستفید ہوتے آ رہے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں اس خطبے میں؟ فرماتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ عن الفرقۃ الناجیہ، فرقہ ناجیہ کے متعلق اہل سنت کے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ وہ اہل حدیث ہے. ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ فرقہ ناجیہ اہل حدیث نہیں ہے تو کہا کہ پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں. تو پیارے بھائیوں، محمد بن اسماعیل یہ کہے، امام ترمذی یہ کہے، علی بن مدینی یہ کہے، احمد بن حنبل یہ کہے رحمہم اللہ تعالی، عبد الرحمن السدیس کعبے کا امام یہ کہے اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی. اور خضر حیات دیوبندی مماتی کہے کہ اہل حدیث قرآن کا منکر. تو آگے آپ جملے ایڈ کر لینا وہ مولی منظور صاحب کے، میں نہیں کر رہا، چھوڑ رہا ہوں. تو یہ ہے ان کا حال، یہ ہے ان کا حال. اور پیچھے ایک جواب دے چکا ہوں کہ یہ ظالم حدیث کے منکر، حدیث کو نہ ماننے والے اور حدیث کا انکار کرنے والے، اور الٹا چور کو توال کو ڈانٹے. ہاں جی، چور مچائے شور، اور بنارسی ٹھگ کھڑے ہو کر بتا رہا ہے کہ چور یوں آیا تھا اور یوں ٹائم پیس لے کر گیا. اور بتاتے بتاتے وہ جو چور تھا نا بنارسی ٹھگ، اسی نے ہی اپنے کپڑوں میں مسجد کے امام کا گھڑیال یا ٹائم پیس چھپا رکھا تھا. وہیں کھڑے کھڑے اس ٹائم پیس نے الارم دیا، ٹوں 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 ٹوں.
لوگوں کو پتہ چلا چور تو ہمارے اندر موجود، اہل حدیث کو قرآن کا منکر بتانے والا خود۔ تو یہ لوگوں یہ ہیں دیوبندی مماتی۔ بریلویوں کو تم نے بول چینل پہ سن لیا، حرام دا کہا۔ گمن کو تم نے سن لیا، علماء اہل حدیث کو نعوذ باللہ شیطان کا بوسٹر کہا، اور اس ظالم دیوبندی مماتی کو تم نے سن لیا کہ اہل حدیث قرآن کے منکر ہیں۔ آل حدیث رکھا، اور آل حدیث کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے منکر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر کوشچن اینڈ آنسر گروپس کے اندر ہم سے جڑنے کے لیے 00923127974052 آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال سلفی ڈیروی۔